السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یتیموں سے حسن سلوک کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس حوالے سے چند باتیں اختصار سے عرض کرنی مقصود ہیں۔ قرآن و حدیث میں یتیموں سے حسن سلوک کے بارے میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی تعلیم و تربیت اور ذمہ دار شہری بنانے کے حوالے سے 7 بنیادی اور اہم ترین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یتیموں کو آزماتے رہو، ان کا جائزہ لیتے رہو، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دو اور دیکھو کہ ترقی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص طور پر ان کے بالغ ہونے تک توجہ رہے، یہ نہیں کہ راستے میں ہی چھوڑ دینا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب بھی وہ اپنے مال کی حفاظت کے قابل ہو جائیں تو ان کا مال انہیں فوری طور پر واپس لوٹا دو۔ چوتھی بات یہ کہ یتیم کا مال صرف اس پر خرچ کرو، تم نے اس سے مفاد نہیں اٹھانا۔ پانچویں بات یہ کہ امیر آدمی اگر کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ یتیم کی پرورش کے لیے اس یتیم کے مال میں سے کچھ لے۔ چھٹی بات یہ کہ غریب جس کے وسائل نہیں ہیں، اگر وہ کسی یتیم کا نگران بنایا جاتا ہے تو اس کو یتیم کے مال میں سے مناسب طور پر خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ ساتویں بات یہ کہ جب مال لوٹاؤ تو اس پر گواہ بنا لو، تاکہ نہ تمہاری نیت میں کبھی کھوٹ آئے، نہ تم پر کبھی کوئی الزام لگے اور نہ یتیم کے دل میں بدظنی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اور بھی قرآنی آیات ہیں جن میں یتیموں کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی قرار دیا ہے۔ پھر یہ بھی سکھایا کہ یتیم کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے۔ اگر یتیم کے ماں باپ نے کوئی مال چھوڑا ہے تو اس کی پرورش کرتے ہوئے اس مال کو بے دریغ خرچ نہیں کرنا ہے، تاکہ بلوغت کو پہنچنے کے بعد وہ یتیم قسم پرسی کی حالت میں نہ چلا جائے۔ پھر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا اپنے سگے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم، لباس، رہن سہن، کھانے پینے سمیت دیگر تمام سہولتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ ان کے ساتھ محبت، پیار، شفقت کا برتاؤ کیا جائے تاکہ وہ کسی بھی طرح کی احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یتیم کی کفالت کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، مسلمانوں میں سے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بس قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور عمل کے ذریعے تمام مسلمانوں کو یتیموں سے حسن سلوک اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا شعور عطا فرمایا، جس کے نتیجے میں ان مظلوموں کو سر اٹھانے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم ہوا۔ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمہارے سپرد جو یتیم کیے گئے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھو، انہیں لاوارث سمجھ کر ان کی تربیت سے غافل نہ ہو جاؤ، ان کی تعلیم سے غافل نہ ہو جاؤ، بلکہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت مہیا کرو، اور جس طرح اپنے بچوں کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہتے ہو ان کا بھی جائزہ لے لو کہ تعلیمی اور دینی میدان میں وہ خاطر خواہ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کی تمام تر صلاحیتوں کو بھرپور طور پر اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے، یہ اصل حکم ہے۔ فرمایا کبھی اسے یہ خیال نہ ہو کہ میں یتیم ہونے کی وجہ سے اپنی استعدادوں کے صحیح استعمال سے محروم رہ گیا ہوں۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں اس وقت سبقت لے جانے والوں کی صف میں کھڑا ہوتا۔ فرمایا پس چاہے
کوئی انفرادی طور پر کسی یتیم کا نگران ہے یا جماعت کسی یتیم کی نگرانی کر رہی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا مکمل جائزہ اور دوسرے معاملات میں اس کی تمام نگرانی کی ذمہ داری ان کے نگرانوں پر ہے۔ بس یہ ہے یتیم کی کفالت اور اس کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں اسلامی تعلیمات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔